یوم آزادی جو ہر سال 14 اگست کو منایا جاتا ہے پاکستان میں ایک قومی تعطیل ہے۔ یہ اس دن کی یاد میں منایا جاتا ہے جب پاکستان نے آزادی حاصل کی تھی اور 1947 میں برطانوی راج کے خاتمے کے بعد اسے ایک خود مختار ریاست قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک پاکستان کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا، جس کا مقصد شمال میں ایک آزاد مسلم ریاست کا قیام تھا۔ تقسیم کے ذریعے برطانوی ہندوستان کے مغربی علاقے تھے۔ اس تحریک کی قیادت آل انڈیا مسلم لیگ نے محمد علی جناح کی قیادت میں کی۔ یہ واقعہ ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 کے ذریعے سامنے لایا، جس کے تحت برطانوی راج نے پاکستان کے ڈومینین کو آزادی دی تھی، جس میں مغربی پاکستان، موجودہ پاکستان اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش شامل تھے۔ اسلامی کیلنڈر میں آزادی کا دن 27 رمضان کے ساتھ ملتا ہے، جس کی شام لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہوتی ہے، جہاں صدارتی اور پارلیمنٹ کی عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد قومی ترانہ اور لیڈروں کی لائیو ٹیلی ویژن تقریریں ہوتی ہیں۔ اس دن کی عام تقریبات اور تہواروں میں جھنڈا اٹھانے کی تقریبات، پریڈ، ثقافتی تقریبات اور حب الوطنی کے گیت گانا شامل ہیں۔ اس دن اکثر ایوارڈ کی کئی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور پاکستان اپنے گھروں پر قومی پرچم لہراتے ہیں یا اپنی گاڑیوں اور لباس پر اسے نمایاں طور پر آویزاں کرتے ہیں۔ اب ذرا پاکستان کے وجود کی ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کی تشکیل کا علاقہ تاریخی طور پر 19ویں صدی کے بیشتر حصے میں برطانوی ہندوستانی سلطنت کا حصہ تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 17ویں صدی میں نو آبادیاتی ہندوستان میں اپنی تجارت شروع کی اور کمپنی کی حکمرانی 1757 سے شروع ہوئی، جب انہوں نے پلاسی کی جنگ جیت لی۔ 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے نتیجے میں برطانوی ولی عہد نے برصغیر پاک و ہند کے بیشتر حصے پر براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے ان حالات کے نتائج میں رکھی تھی جو 1905 میں بنگال کی تقسیم کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور پارٹی کا مقصد ایک الگ مسلم ریاست کی تشکیل تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد کے دور کو برطانوی اصطلاحات جیسے مونٹاگو فورڈ ریفارمز نے نشان زد کیا تھا، لیکن اس نے جابرانہ رولڈ ایکٹ کے نفاذ اور ہندوستانی کارکنوں کی طرف سے خود مختاری کے لیے سخت مطالبات کا مشاہدہ بھی کیا تھا۔ اس دور کی وسیع پیمانے پر عدم اطمینان، عدم تعاون اور سول نافرمانی کی ملک گیر عدم تشدد کی تحریکوں میں بدل گیا۔ جنوبی ایشیا کے شمال مغربی علاقوں میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تصور علامہ اقبال نے دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے اپنی تقریر میں پیش کیا تھا۔ 3 سال بعد ایک علیحدہ ریاست کے طور پر پاکستان کا نام چوہدری رحمت علی کی طرف سے مخفف کی شکل میں ایک اعلان میں تجویز کیا گیا۔ یہ پنجاب، افغانستان، سابقہ شمال مغربی سرحدی صوبہ کشمیر، سندھ اور بلوچستان کی 5 شمال اکائیوں پر مشتمل تھا۔ اقبال کی طرح بنگال کو رحمت علی کی تجویز سے بھی باہر رکھا گیا۔ 1940 کی دہائی میں جیسے ہندوستان کی آزادی کی تحریک تیز ہوئی، آل انڈیا مسلم لیگ کے زیر قیادت مسلم قوم پرستی کا ایک عروج ہوا، جس میں محمد علی جناح سب سے نمایاں رہنما تھے۔ ایک طویل عرصے سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جذبات شدت اختیار کر رہے تھے۔ برطانوی ہندوستان میں مقیم مسلمانوں کے مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے مسلم لیگ نے 1940 کی دہائی میں ہندوستان کی تحریک آزادی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا اور جنوبی ایشیا میں ایک مسلم ریاست کے طور پر پاکستان کے قیام کے پیچھے محرک قوت کے طور پر تیار ہوا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے 22 سے 24 مارچ 1940 کے 3 روزہ جنرل اجلاس کے دوران
ایک رسمی سیاسی بیان پیش کیا گیا جسے قرارداد لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 1956 میں 23 مارچ وہ تاریخ بھی بن گئی جس دن پاکستان ایک سلطنت سے جمہوریہ میں تبدیل ہوا اور اسے یوم پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1946 میں برطانیہ میں لیبر حکومت نے حالیہ واقعات جیسے کہ دوسری جنگ عظیم اور متعدد فسادات سے تھک کر یہ محسوس کیا کہ اس کے پاس نہ تو اندرون ملک مینڈیٹ ہے، نہ ہی بین الاقوامی سطح پر حمایت، اور نہ ہی برٹش انڈین آرمی کی بھروسے پر کنٹرول جاری رکھنے کے لیے بے چین برطانوی ہندوستان بڑھتے ہوئے باغی ہندوستان پر اپنا کنٹرول جاری رکھنے کے لیے مقامی قوتوں کے بھروسے کم ہوتی گئی، اور یوں حکومت نے برِ صغیر پاک و ہند سے برطانوی راج کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے ایک سیکولر پارٹی ہونے کے ناطے ایک ریاست کا مطالبہ کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ، جو واحد ریاست کے نظریے سے متفق نہیں تھی، ایک متبادل کے طور پر علیحدہ پاکستان کے خیال پر زور دیا۔ 1946 کینٹ مشن ٹو انڈیا کو کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتہ کرنے کی کوشش کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس میں مقامی حکومتوں کو بہت زیادہ اختیارات کے ساتھ ایک غیر مرکزی ریاست کی تجویز پیش کی گئی تھی، لیکن اسے دونوں جماعتوں نے مسترد کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں کئی فسادات ہوئے۔ بالآخر فروری 1947 میں وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت تازہ ترین جون 1948 تک برطانوی ہندوستان کو مکمل خود مختاری دے گی۔ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ برطانوی ہندوستان کی 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کے اصول کو قبول کر لیا گیا ہے۔ آنے والی حکومتوں کو ڈومینین کا درجہ دیا جائے گا اور انہیں برطانوی دولت مشترکہ سے علیحدہ کا واضح حق حاصل ہوگا۔ وائسرائے ماؤنٹ بیٹن نے اقتدار کی منتقلی کی تاریخ کے طور پر 15 اگست دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے ہتھیار ڈالنے کی دوسری برسی کا انتخاب کیا۔ انہوں نے پاکستان میں اقتدار کی منتقلی کی تقریب کی تاریخ کے طور پر 14 اگست کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کیا گیا، جس نے برطانوی ہندوستان کو 2 نئے آزاد حکومتوں میں تقسیم کر دیا۔ ڈومینین آف انڈیا بعد میں جمہوریہ ہند بن گیا اور ڈومینین آف پاکستان بعد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا۔ اس ایکٹ نے بنگال اور پنجاب صوبوں کو دونوں ممالک کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ کار فراہم کیا۔ دیکھیے ہندوستان کی تقسیم۔ گورنر جنرل کے دفتر کا قیام متعلقہ دستور ساز اسمبلیوں کو مکمل قانون سازی کا اختیار دینے اور مشترکہ جائیداد کی تقسیم 2 نئے ممالک کے درمیان۔ اس ایکٹ کو بعد میں 18 جولائی 1947 کو شاہی منظوری ملی۔ تقسیم کے ساتھ پرتشدد فسادات اور بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں اور پورے برِ صغیر میں مذہبی تشدد کی وجہ سے تقریباً 15 ملین لوگوں کی نقل مکانی ہوئی۔ آزادی کے آس پاس کے مہینوں میں لاکھوں مسلمان، سکھ اور ہندو پناہ گزینوں نے بالترتیب پاکستان اور ہندوستان کی جانب نئی کھینچی گئی سرحدوں کو ٹریک کیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا نیا ڈومینین آزاد ہوا اور محمد علی جناح نے کراچی میں اس کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھایا۔ آزادی کا جشن بڑے پیمانے پر منایا گیا، لیکن 1947 میں آزادی کے دوران ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی پیش نظر ماحول گرم رہا۔ اگست کے 15ویں دن سے 1947 ہندوستان میں 2 آزاد ڈومینین قائم ہوں گے، جو بالترتیب ہندوستان اور پاکستان کے نام سے جانے جائیں گے۔ جناح نے قوم کے نام اپنی پہلی نشریات میں کہا۔ 15 اگست پاکستان کی آزاد اور خود مختار ریاست کا یوم پیدائش ہے۔ یہ مسلم قوم کی تقدیر کی تکمیل کا دن ہے، جس نے اپنے وطن کے حصول کے لیے گزشتہ چند سالوں میں عظیم قربانیاں دی۔ ملک کے پہلے یادگار ڈاک ٹکٹ جو جولائی 1948 میں جاری ہوئے نے بھی 15 اگست 1947 کو یوم آزادی کے طور پر دیا۔
تاہم بعد کے سالوں میں 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر اپنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے 14 تاریخ کو جناح سے آزادی کا حلف لیا۔ ہندوستان روانہ ہونے سے پہلے جہاں حلف 15 کی آدھی رات کو ہونا تھا، وہاں 14-15 اگست 1947 کی رات اسلامی کیلنڈر کے 27 رمضان 1366 کے ساتھ تھی، جسے مسلمان ایک مقدس رات سمجھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔